السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی اکثریت نافرمانوں پر مشتمل تھی، مگر آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں حق پرست اور انصاف پسند افراد بھی موجود تھے جو لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے تھے اور ان کے فیصلے بھی عدل و انصاف پر مبنی ہوتے تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنَّ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف جب پانی طلب کیا آپ علیہ السلام سے۔ آپ علیہ السلام کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائے، بس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے تو ہر قبیلے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبان بنائے رکھا اور اتارا ہم نے ان پر منو اور سلوا، اور ان سے کہا کہ کھاؤ اس پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ان کی نسل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے ان میں ایک مضبوط قبائلی نظام کو قائم رکھا۔ ہر بیٹے کی اولاد سے ایک قبیلہ وجود میں آیا اور یہ الگ الگ 12 جماعتیں بن گئیں۔ مشرق اسم ظرف ہے، یعنی پانی پینے کی جگہ۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ معین کر لیا تاکہ پانی کی تقسیم میں کسی قسم کا کوئی تضاد جنم نہ لے، اور وہ اللہ کا کچھ نقصان کر بھی کیسے سکتے تھے، اللہ کا کیا بگاڑ سکتے تھے۔ ایک حدیث قدسی کا مفہوم اس طرح سے ہے: اے میرے بندو، اگر تمہارے اولین بھی اور آخرین بھی، انسان بھی اور جن بھی، سب کے سب اتنے متقی ہو جائیں جتنا کہ تم میں سے کوئی بڑے سے بڑا متقی ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت اور میرے کارخانہ قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور اگر تمہارے اولین اور آخرین اور انس و جن سب کے سب ایسے ہو جائیں جتنا کہ تم میں کوئی زیادہ سے زیادہ سرکش اور نافرمان ہو سکتا ہے، تب بھی میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو، استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو بھی اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ اس شہر کا نام اریہ تھا جو آج بھی جریکو کے نام سے موجود ہے۔ یہ فلسطین کا پہلا شہر تھا جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون کی سرگردگی میں باقاعدہ جنگ کے فتح کیا تھا۔ اور استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا۔ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ جب شہر میں داخل ہو تو حتیٰ کا ورد کرتے ہوئے داخل ہو۔ اس لفظ کے معنی استغفار کرنے کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنی لغزشوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس زمن میں دوسرا حکم یہ تھا کہ جب تم فتح کی حیثیت سے شہر کے دروازے سے داخل ہو تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اختیار کرتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت تکبر سے تمہاری گردنیں اکڑی ہوئی ہوں۔ اسی طرح سے ہم نہ صرف یہ تمہاری خطائیں اور فرض گزشتہ معاف کر دیں گے بلکہ تم میں سے مخلص اور نیک لوگوں کو مزید نوازیں گے اور ان کے درجات بلند کر دیں گے اور ان کو اونچے اونچے مراتب عطا کریں گے۔
تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔